حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں کہ جب کوئی فیصلہ کرنے والا لیکن اجتہاد کرتا ہے وہ فَأَخْطَأَ اجتہاد غلط ہو جاتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہے، فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ اسے ایک اجر ملنے ہی والا۔ تو یہیں پر ہمیں کئی مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ ضروری نہیں کہ تمام صحابہ کرام کو تمام حدیثیں معلوم تھی۔ بخاری شریف کی روایت بتاتی کہ ابو موسیٰ کو حدیث معلوم نہیں تھی، ابن مسعود کو معلوم تھی، اور حدیث معلوم نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اجتہاد کیا۔ تو ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نہیں کہا کہ وہ گمراہ ہیں، کہہ رہے ہیں اب میرے پاس حدیث موجود ہے، اگر میں ویسا فیصلہ کروں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو بتائیے چلا کہ حدیث موجود نہ ہو، کوئی آدمی اجتہاد کرے تو یہ اجتہاد جائز ہے، لیکن اگر حدیث موجود ہو تو اب اجتہاد کرتا ہے، یہ اجتہاد جائز نہیں، اس لیے کہ لا اجتہاد ولا قیاس مع النص، نص اگر موجود ہے تو اجتہاد اور قیاس ہوتا ہی نہیں ہے، بہت بڑی گمراہی ہے وہ۔ عبداللہ ابن مسعود کے پاس وہ حدیث موجود تھی، انہوں نے کہا میں حدیث کے مطابق فیصلہ کروں گا، اس لیے کہ حدیث میرے پاس موجود ہے، اگر میں وہ فیصلہ کروں جو ابو موسیٰ نے کیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، ان کو حدیث معلوم نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ضروری نہیں کہ تمام حدیثیں تمام صحابہ کرام کو معلوم ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری کو معلوم نہیں، ابن مسعود کو معلوم ہے، ایک بات تو یہ معلوم ہے۔ دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اگر مسئلہ معلوم نہیں ہے کسی شخص کو اور وہ اجتہاد کی شرائط رکھتا ہے تو اجتہاد کر سکتا ہے، اگر اجتہاد صحیح ہے تو 2 اجر، اجتہاد غلط ہے تو 1 اجر، ہر صورت میں وہ گمراہی پر نہیں ہے۔ اور تیسرے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ حدیث اگر موجود ہو تو قیاس نہیں کیا جائے گا، نہ قیاس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ تو ہمارا منہج یہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں کہ اگر ایک صحابی اگر اجتہاد کی روشنی میں کوئی مسئلہ بتاتا ہے اور دوسرا صحابی حدیث پیش کرتا ہے تو اس صحابی کی بات نہیں لی جائے گی جو اجتہاد سے مسئلے کو بتاتا ہے۔ ایسے ہی تمام ائمہ کرام کے بارے میں ہمارا منہج یہ ہے، چاہے وہ امام مالک ہوں، چاہے وہ امام احمد بن حنبل ہوں، چاہے وہ امام شافعی ہوں، چاہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہوں، یہ سارے کے سارے ائمہ، ان کے پاس کوئی مسئلہ آیا، انہوں نے جان بوجھ کر کے غلط مسئلہ نہیں بتایا، ان کے پاس حدیث نہیں پہنچی ہوگی، لہذا پیش آمدہ مسئلے کے اندر حدیث نہ جاننے کی وجہ سے انہوں نے اجتہاد کیا۔ اب اجتہاد اگر غلط ہو گیا تو یہ ائمہ گمراہ نہیں ہے بلکہ ان کو 1 اجر ملنے والا، یہ معلوم ہوا۔ تو ائمہ کرام کے بارے میں منہج اہل حدیث یہ ہے کہ تمام ائمہ کرام ہمارے نزدیک قابل احترام ہے، قابل تعظیم ہے کہ ان کے پاس کوئی مسئلہ آیا، حدیث نہیں معلوم تھی، انہوں نے اجتہاد کر کے مسئلہ بتا دیا۔ اب بعد میں اگر اس امام کے اجتہاد کے خلاف کوئی حدیث آ جائے تو اب امام کے اس اجتہاد کو نہیں لینا ہے، اس لیے کہ بخاری شریف کی یہ روایت بتاتی ہے کہ ایک صحابی کے اجتہاد کو دوسرے صحابی نے حدیث کی موجودگی نہیں لی ہے۔ آیا سمجھ میں؟ یہ ہے منہج اہل حدیث۔ چلیے اس بات کو ایک حدیث اور مدلل کرتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وان ابن شہاب ان سالم بن عبد الله حدثه انه سمع رجلا من اهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة الى الحج فقال عبد الله بن عمر هي حلال فقال الشامي ان اباك قد نهى عنها فقال عبد الله بن عمر ارايت ان كان ابي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابي يتبع ام امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل بل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد صنعها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رواہ الترمذی فی کتاب الحج۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس پوری روایت کو جو ایک صفحے کے اوپر ہے ابن شہاب سے مروی ہے، اس پوری روایت کو کتاب الحج کے اندر لائیں جو میں نے پوری پڑھ دی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مدینہ آیا، کہاں سے آیا؟ سیریا سے، شام سے آیا، کہا کہ عبداللہ ابن عمر کہاں ملیں گے، ان کا گھر کدھر ہے؟ بولے وہاں چلے جاؤ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے؟ بولے سیریا سے آیا ہوں۔ تو دوسرا ہے، کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ یہ حضرت آپ کے پاس اس وجہ سے آیا ہوں کہ ایک مسئلہ مجھے پوچھنا ہے۔ کہا کہ پوچھو۔ کہا کہ حج تمتع کر سکتے ہیں؟ حج تمتع، وہ کیا عمرہ کر کے وہ احرام اتار لیتے ہیں، اس کے بعد پھر نئے سرے سے احرام باندھتے، حج تمتع تو کر سکتے ہیں؟ فقال عبداللہ بن عمر یہ حلال، جائز ہے۔
صحابی نے کہا کہ جائز ہے. اب یہ جو سیریا سے آدمی آیا ہوا تھا یہ اعتراض کرتا ہے, کہتا ہے لیکن آپ کے ابا عمر منع کرتے تھے. ارأیت ان کان ابی نہا نہا, یہ کہنے لگے آپ کے ابا تو منع کرتے تھے, ان ابا کا قد نہا نہا, آپ کے ابا حضرت عمر نے تو منع کیا. اتنے بڑے صحابی ہیں, دیکھو یہ اتنا بڑا جو ہے نا یہ معاملہ ہو جاتا خراب. اتنے بڑے صحابی ہیں, انہوں نے تو روکا اس سے. اب دیکھو بیٹا کیا بول رہا ہے, دیکھو وہ بھی صحابی ہیں, حج تمتع سے روکا ہے انہوں نے. اب بیٹا کیا بول رہا ہے, اب دیکھو کہتے ہیں سن, ارأیت ان کان ابی نہا عنہا وصنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر ابی اتبعوا ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے سن, میرے باپ نے منع کیا ہے, ان ابی نہا وصنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, میرے باپ نے منع کیا ہے اور نبی نے کرنے کے لیے کہا ہے. تو اب میں یہ پوچھتا ہوں امر ابی اتبعوا ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے باپ کی اتباع کی جائے گی, میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا میرے رسول کی؟ شامی فوراً بولتا ہے بل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی, آپ کے ابا کی بات کیوں نہیں مانی جائے گی؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرما رہے لقد صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرنے کی اجازت دی ہے. حالانکہ آپ نے حج قران کیا ہے, لیکن لقد صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا حکم بمنزل کرنے کے. لقد صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اب دیکھیے حضرت عمر کی بات نہیں لی جا رہی ہے حدیث رسول کے مقابلے میں, اور بیٹا تردید کر رہا ہے اپنے باپ کے اس عمل کی. یہ ہم حضرت عمر کی بات کو نہیں لیتے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہے. ایک طرف میرے باپ کی بات ہے اور دوسری طرف ممانعت کی, اور دوسری طرف ہے کرنے کی. نبی نے کیا ہے یا کرنے کی جائے تو کس کی بات مانی جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے. یہ دیکھیے یہ تمام صحابہ کرام کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حدیث آ جانے کے بعد صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لیا جائے گا. اور آپ کو معلوم ہی ہو گیا کہ اگر ایک صحابی حدیث نہ پہنچنے کی وجہ سے اجتہاد کر کے کوئی مسئلہ بیان کرتا تو اسے ایک اجر ملنے ہی والا, لیکن دوسرے صحابی کے پاس وہ حدیث موجود ہے اور اس کے مطابق وہ فیصلہ کر رہا ہے, تو اب یہ جو پوچھنے کے لیے گئے تھے یہ کس پر عمل کریں گے بتائیے آپ؟ ابو موسیٰ کی بات پر یا ابن مسعود کی بات پر؟ اس لیے کہ ابو موسیٰ کے پاس اجتہاد ہے اور ابن مسعود کے پاس نبی کی دلیل ہے. وہ کہہ رہے اقضی فیہا بما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس بارے میں فیصلہ کروں گا جیسا نبی نے فیصلہ کیا. تو اب یہ لینے والے کیا لیں گے؟ یہی نا کہ یہ اجتہاد کر رہے ہیں اور نص موجود ہے, نص کی موجودگی میں قیاس نہیں چلتا, لہذا ابو موسیٰ اشعری کی بات کو نہیں لیا جائے گا. اور جب بات ان تک پہنچی کہ میں نے مسئلہ غلط بیان کیا تھا, کہا کہ مجھ سے مسئلہ مت پوچھا کرو جب تک کہ بڑا عالم موجود ہے. ایک نکتہ اور ملا کہ کوئی چھوٹا عالم ہو اور اس کے پاس کوئی مسئلہ آئے تو اس مسئلے کے اوپر اگر اسے شرح صدر نہ ہو تو وہ بڑے عالم کی طرف ریفر کر دے. چھوٹا ڈاکٹر ہوتا ہے, کہتا بھائی آنکھ میں درد ہے, بولے میں آنکھ کا ڈاکٹر نہیں ہوں, فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ. یہ تو قاعدہ بھی ہے نا, یہ تو قاعدہ بھی ہے. لیکن چھوٹا عالم اپنی ناک کا مسئلہ بنا لے گا, نہ ہی مجھے جواب دینا ہی چاہے مسئلہ غلطی ہے کیوں. یہ مسئلہ. اب کوئی آدمی حدیث آ جانے کے بعد یہ پوچھے کہ آپ کی رائے کیا ہے, ایک طرف حدیث موجود ہے ایک طرف آیت ہے, چلیے پڑھ لیتے ہیں. یہ شرح العقیدہ الطحاویہ جو ابن ابی العز کی ہے اس کے اندر یہ روایت موجود ہے, چلیے پڑھ لیتے ہیں. قال البخاری سمعت الحمیدی یقول كنا عند الشافعی رحمہ اللہ فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فقال الرجل للشافعي ما تقول أنت فقال سبحان الله تراني في بيئة تراني في كنيسة تراني على وسط زنارا أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تقول ما تقول أنت. یہ پوری کی پوری روایت عربی میں نے پڑھ دی ہے, شرح العقیدہ الطحاویہ کے اندر یہ پوری عبارت موجود ہے. امام بخاری فرماتے ہیں, امام المحدثین رئیس الفقہاء والمتکلمین, امام بخاری رحمہ اللہ فرما رہے کہ میں نے اپنے استاذ امام حمیدی سے سنا کہ ہم لوگ امام شافعی رحمۃ اللہ جو چاروں اماموں میں سے ایک امام ہیں ان کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ایک آدمی آتا ہے, فاتاہ رجل,
کہتا ہے حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا کہ پوچھو. کہا یہ مسئلہ ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرما رہے قضا فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا و قضا، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا فیصلہ کیا، یعنی حدیث یہ ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا فیصلہ کیا ہے. اب اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ چپ چاپ چلے جانا چاہیے تھا نا. اب یہ آدمی بول رہا ہے فقال الرجل للشافعی، یہ آدمی امام شافعی سے کہہ رہا ہے ما تقول انت، آپ کیا کہتے ہیں؟ امام شافعی فرما رہے ہیں کہ نبی نے یہ بتایا ہے، نبی کی حدیث موجود ہے. اب یہ کیا بول رہا ہے؟ ما تقول انت، واٹ از یور اوپینین، آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی حدیث کی موجودگی میں پوچھ رہا ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے. مسئلے کا جواب حدیث سے دے دیا گیا. اب یہ پوچھ رہا ہے آپ کی کیا رائے ہے، ما تقول انت. پریشان ہو گئے وہ، کہنے لگے سبحان اللہ، ترانی فی کنیست، گرجا گھر میں دیکھ رہا ہے مجھے، ترانی فی بیت، کسی یہودی معبد کے اندر، کسی یہودی عبادت خانے کے اندر دیکھ رہا ہے، ترا فی وسط زنارن، میں غیر مسلم ہوں، میرے کمر میں زنار دیکھ رہا ہے، جنیوں دیکھ رہا ہے، میں اسلام سے نکلا ہوا دکھ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اقول لک قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا. وانت تقول ما تقول انت، تو بولتا ہے کہ میری کیا رائے ہے. تف ہے تیرے اوپر، تو کیسا آدمی ہے؟ جب میں نے کہہ دیا کہ اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا ہے تو کیوں بولتا ہے ما تقول انت. اقول لک، میں تجھ سے بولتا ہوں کہ قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، تو کیسے بولتا ہے ما تقول انت؟ کیا تو مجھے عیسائی سمجھتا ہے؟ کیا تو مجھے یہودی سمجھتا ہے؟ کیا مجھے غیر مسلم سمجھتا ہے؟ یعنی اتنی بڑی بات ہے. حدیث کو آ جانے کے بعد اگر کوئی آدمی کسی کی رائے جاننے کی کوشش کرے تو یہ بہت بڑی جرات کی بات ہے، بہت بڑی جرات کی بات ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زبردست مسئلہ حل کر دیا ہے، بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے.